बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर इरफान उल्लाह आप सबको अपने यूट्यूब चैनल हलाल अपडेट्स में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, आज का हमारा जो ये लेक्चर है तो ये एक अहम पॉइंट के हवाले से है और ये बहुत ज़्यादा अहम मौजू है। चूँकि हम सिलसिला शुरू कर रहे हैं ई कोड्स का, लेकिन ई कोड्स से पहले भी एक अहम मसला है ऑडिट के हवाले से। हमने पहले कुछ इस तरह से गुफ्तगू की थी कि किसी भी इंडस्ट्री को जब हलाल सर्टिफिकेट इशू किया जाता है तो उससे पहले कोई भी किसी भी मुल्क की हलाल सर्टिफिकेशन बॉडी जाके उसकी ऑडिट करती है और उसी ऑडिट के नतीजे में फिर भी किसी भी इंडस्ट्री को उसके प्रोडक्ट, किसी ख़ास प्रोडक्ट के हवाले से उसको सर्टिफिकेट इशू होता है। ये सर्टिफिकेशन जो बॉडीज़ होते हैं सर्टिफिकेशन जो करते हैं तो ये हर मुल्क के मुख्तलिफ होते हैं। बाज़ ममालिक में कोई एक ही सर्टिफिकेशन बॉडी होती है, जैसे मलेशिया में जैकम एक इदारा है और उसी के तहत ऑडिट होता है। इसी तरह से कुछ ममालिक में ज़्यादा होते हैं। पाकिस्तान में भी तकरीबन इसकी तादाद 10 के करीब है, जो कि ये पाकिस्तान का एक इदारा है पेनैक के नाम से, पाकिस्तान नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल के नाम से एक इदारा है इस्लामाबाद में। और वही इदारा जितनी भी सर्टिफिकेशन बॉडीज़ होती हैं तो उनको सर्टिफिकेट इशू करता है और उनको रजिस्टर करवाते हैं। और उसी रजिस्ट्रेशन के बाद कोई भी जब सर्टिफिकेशन बॉडी को रजिस्ट्रेशन मिल जाती है तो वो इंडस्ट्री में जाके ऑडिट कर सकती है। लेकिन ये अब सवाल ये है, और हमारा मौजू भी इसी हवाले से है, कि कोई सर्टिफिकेशन बॉडी किसी भी इंडस्ट्री में जाके ऑडिट कर सकती है और किसी भी प्रोडक्ट की कर सकती है? नहीं, बिल्कुल इस तरह से नहीं है कि किसी भी सर्टिफिकेशन बॉडी को ये इजाज़त नहीं होती कि वो हर फील्ड में और हर किस्म के प्रोडक्ट की वो ऑडिट करे और उसको सर्टिफिकेट इशू करे। भले इसके लिए जो पाकिस्तान स्टैंडर्ड है तो उसने कुछ कोड्स बनाए हुए हैं और उसी कोड के तहत हर सर्टिफिकेशन बॉडी ने अपने आप को पहले उसी कोड का अहल बनाना होता है और फिर उसके बाद जाके उसी कोड के तहत उसी एरिया में या उसी स्कोप में फिर वो जाके ऑडिट कर सकती है। यानी ज़रूरी नहीं है कि हर सर्टिफिकेशन बॉडी के पास ये तमाम कोड्स की अहलियत हो, बल्कि हो सकता है कि कुछ कोड्स में वो अहल हो, वहाँ पे ऑडिट कर सकता है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में उसको इजाज़त नहीं होती। यानी मुख्तलिफ़ एरियाज़ हैं, उसी एरिया में कोई भी सर्टिफिकेशन बॉडी जाके ऑडिट कर सकती है, उसी एरिया के हवाले उसके बाद या उसके अलावा दूसरी किसी एरिया में वो ऑडिट नहीं कर सकती। अच्छा, वो कोड्स कौन से हैं और कौन कौन से एरिया हैं कि जहाँ पे हर किसी को इजाज़त नहीं होती या बाज़ सर्टिफिकेशन बॉडीज़ को इजाज़त होती है? या इस तरह भी होता है कि बाज़ सर्टिफिकेशन बॉडी ने किसी एक कोड के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाया होता है और बाज़ सर्टिफिकेशन बॉडी ने किसी दूसरे कोड के तहत अपने आप को रजिस्टर करवाया होता है। वो कोड्स कौन से हैं फिर इंशाल्लाह आप लोगों को समझ आएगी इसकी। तो जो PS है, पाकिस्तान स्टैंडर्ड है, तो उन्होंने ABC के तहत इन कोड्स को इस तरह से तकसीम किया हुआ है और ये कोड्स शुरू होते हैं A से लेके N तक, यानी ये कोड है N तक जो ये कोड्स हैं तो इसमें ये मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ आते हैं और फिर इन ही कोड के तहत जो सर्टिफिकेशन बॉडी इसके अहल होती है वो जाके उस इंडस्ट्री का ऑडिट कर सकती है। अच्छा, वो कोड कौन कौन से हैं? सबसे पहले जो A नंबर का कोड है, यानी A कैटेगरी है, तो A कैटेगरी में क्या आता है? A कैटेगरी में आता है फार्मिंग, यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म के एनिमल फार्म होते हैं, इसी तरह से फ़िश फार्म है, मुर्गियों का फार्म है वग़ैरह, जितनी भी ये फार्म हैं तो ये एक अलग कैटेगरी है। जिस सर्टिफिकेशन बॉडी को इस कैटेगरी में अहलियत दी जा चुकी होती है और उनको रजिस्टर किया गया होता है तो वही जाके इन फार्मिंग की ऑडिट कर सकती है और उनको सर्टिफिकेट इशू कर सकती है। तो एक कैटेगरी में आता है फार्मिंग।
بی کیٹیگری ہے، بی کیٹیگری میں فارمنگ پلانٹس ہیں، یعنی اس کے لیے جو فارمنگ کے لیے مختلف پلانٹس لگائے جاتے ہیں ان کی اپنی آڈٹ ہوتی ہے، تو بی کیٹیگری میں فارمنگ پلانٹس آتے ہیں۔ سی جو کیٹیگری ہے تو سی کیٹیگری میں آتا ہے پروسیسنگ پیریشیبل اینیمل پروڈکٹس۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اے کیٹیگری میں ہم نے بتا دیا کہ وہاں پہ اینیمل فارمنگ ہے یا فش فارمنگ ہے۔ ابھی سی کیٹیگری میں انہی فارم میں جب اینیمل یا فش وغیرہ پالے جاتے ہیں اور پھر اس کے پروڈکٹ بنتے ہیں، یعنی اس کو جا کے کسی پروڈکٹ کی شکل دی جاتی ہے، مثلا اس کی سلاٹرنگ ہوتی ہے، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے یا فش کو پیکنگ اس کی ہو جاتی ہے، اس کو پانی سے نکالا جاتا ہے تو اس کی کوئی ایک پروڈکٹ بن جاتی ہے، تو یہ ایک الگ کیٹیگری ہے۔ پہلے فارمنگ تھی، وہ ایک کیٹیگری تھا، اب جب یہی فارم میں پالے ہوئے جانور یا فش وغیرہ اب جب وہ آ گئے ہیں پروڈکٹ کی شکل میں تو یہ سی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ڈی کیٹیگری میں آتا ہے ویجیٹیبل، یعنی ویجیٹیبل کے جتنے بھی فارم ہوتے ہیں یا اس کے جتنے بھی اس طرح سے پلانٹس لگائے جاتے ہیں، مختلف مصنوعی طریقے سے اس کو اگایا جاتا ہے یا اس کے لیے نئے نئے جو جدید طریقے ہیں لیبارٹریز وغیرہ اس کے بنایا جاتا ہے اور پھر اس کے لیے اصل پلانٹ سے لگائے جاتے ہیں، وہ سارے کی ساری یہی کیٹیگری ویجیٹیبل کی ہے، ڈی کیٹیگری۔ اچھا، اس کے بعد جو ای کیٹیگری ہے تو وہ لانگ شیلف لائف کے حوالے سے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا دودھ ہے جو مختلف ڈبوں میں قسم میں آتا ہے، اسی طرح سے کولڈ ڈرنکس وغیرہ، تو اس کی ایک شیلف لائف ہوتی ہے، تو شیلف لائف کی جو کیٹیگری ہے تو وہ ای کیٹیگری ہے۔ اسی طرح سے ایف کیٹیگری میں اینیمل فیڈ آتا ہے، یعنی جانوروں کا جو خوراک ہوتا ہے، چونکہ جانوروں کی خوراک میں اسی طرح سے حرام اجزاء شامل کیے جا سکتے ہیں، تو اس وجہ سے اگر کوئی انڈسٹری ایسی ہے کہ وہ اپنی اینیمل فیڈ کو حلال سرٹیفائی کرنا چاہتی ہے تو پھر اس کے لیے کسی بھی سرٹیفیکیشن باڈی کو ایف کیٹیگری کی اپروول لینی ہوگی اور پھر جا کے وہ آڈٹ کر سکتی ہے۔ اسی طرح سے جو جی کیٹیگری ہے تو وہ ہے کیٹرنگ کے حوالے سے۔ کیٹرنگ یعنی جتنے بھی ہوٹل ہیں یا ریسٹورنٹس ہیں، چونکہ ان کے ہاں کیٹرنگ کا سسٹم ہوتا ہے، تو کیٹرنگ اگر اس کو سرٹیفکیٹ ایشو کرنا ہوتا ہے تو یہ جے کیٹیگری میں آتا ہے۔ اسی طرح سے اس کے بعد ہے ایچ کیٹیگری۔ ایچ کیٹیگری میں وہ ڈسٹریبیوشن ہے۔ ڈسٹریبیوشن مثال کے طور پہ جتنے بھی پروڈکٹس بنتے ہیں تو پھر اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے مختلف شاپس میں، اسی طرح سے مختلف مالز میں، مارکیٹس میں، خواہ وہ ہول سیل کے ہوں یا ریٹیل کے ہوں، تو ایچ کیٹیگری میں پھر ڈسٹریبیوشن آتا ہے۔ اسی طرح سے آئی کیٹیگری ہے تو آئی کیٹیگری میں واٹر سپلائی ہے اور اسی طرح سے کلیننگ سروسز جتنی بھی ہیں تو وہ آئی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پانی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، جتنے بھی یہ بوتل والا پانی ہوتا ہے تو اس کا باقاعدہ آڈٹ ہوتا ہے، اور میرے خیال میں فوڈ اور بیوریجز میں یہ بھی آتا ہے، لیکن اس کے ساتھ جو کلیننگ سروسز ہیں تو وہ آئی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے جو جے کیٹیگری ہے تو وہ ہے ٹرانسپورٹیشن اینڈ سٹوریج۔ چونکہ بہت ساری پروڈکٹس کسی ایک انڈسٹری میں بن جاتی ہے تو پھر مختلف ملک کے مختلف علاقوں میں اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، اس کے لیے الگ سے جو سپلائی چین ہوتا ہے یا جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جاتا ہے یا اس کو سٹور کیا جاتا ہے، تو اس کی جو کیٹیگری ہے تو وہ جے کیٹیگری ہے۔ اسی طرح سے جو کے کیٹیگری ہے تو وہ ایکوپمنٹ کے حوالے سے ہیں۔ جتنے بھی ایکوپمنٹس ہیں جو فوڈ انڈسٹریز ہیں، جس کی وجہ سے فوڈ کو پروسیس کیا جاتا ہے، تو اس کے لیے جو کیٹیگری بنی ہے تو وہ کے کیٹیگری ہے۔ اسی طرح سے جو ایل کیٹیگری ہے تو وہ بائیو کیمیکل سے ریلیٹڈ ہیں، اور جو ایم کیٹیگری ہے تو وہ پیکیجنگ مٹیریل کے حوالے سے ہیں، چونکہ جتنی بھی خوراک وغیرہ بنتا ہے تو اس کے ساتھ جو پیکیجنگ مٹیریل ہے وہ بھی چونکہ فوڈ گریڈ ہی ہونا چاہیے، اور اس میں بھی کسی قسم کی حرام اجزاء کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، اس کا چونکہ الگ سے حلال آڈٹ ہوتا ہے، لیکن یہ جو کیٹیگری آتی ہے تو یہ ایم کیٹیگری میں آتی ہے۔ دا لاسٹ ون اینڈ جو آخری ہے این کیٹیگری، تو این کیٹیگری میں کاسمیٹکس کی جتنی بھی اشیاء ہیں، کاسمیٹکس ہے، اسی طرح سے ٹیکسٹائل کی جتنی بھی انڈسٹری ہے وہ اس میں آتی ہے، اور اسی طرح سے جو لیدر ہے یا لیدر جو پروڈکٹس ہیں وہ ساری ان کیٹیگری میں آتی ہے۔ تو پاکستان میں اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ
کوئی بھی شاید ایسی سرٹیفیکیشن باڈی نہ ہو جو ان تمام کیٹیگریز میں کام کر سکتی ہے، لیکن مختلف سرٹیفیکیشن کے باڈیز کے پاس اس طرح سے کسی نہ کسی ایک کیٹیگری میں اس کے پاس ضرور پرمیشن ہوتی ہے اور رجسٹریشن ہوتی ہے پینیک کی طرف سے۔ تو یہ جو کیٹیگریز ہے، انہی کیٹیگریز میں اگر کسی سرٹیفیکیشن باڈی کے پاس اس کی رجسٹریشن ہے یا اس کی اپروول ہے، اس کے پاس اتھارٹی ہے، تبھی جا کے اسی انڈسٹری میں وہ آڈٹ کر سکتی ہے، ادروائز وہ آڈٹ نہیں کر سکتی۔ امید ہے آپ لوگوں کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، ساتھ میں اپنی قیمتی آراء ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگلے ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔